جاری رکھیں گے اور حج کے روح پرور مناظر بھی ہم لوگوں کو دکھا رہے ہیں، اس سلسلے کو بھی جاری رکھیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ اس وقت آپ کو ہم یہ بتا دیں کہ مسجد نمرہ میں خطبہ حج ادا کیا جا رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام کعبہ تشریف لائے ہیں اور آپ کو سلام کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں الملک القدوس السلام جو ساری کائنات کا مالک ہے۔ علی المسلمین حج بیتہ الحرام، بیت اللہ کے حج کے لیے رکنا من ارکان دین الاسلام، مسلمان آئے ہیں۔ واشہد ان لا الہ الا یہ ارکان اسلام میں سے 5واں رکن ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے وسیدنا اور ہمارے نبی محمد مصطفیٰ عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ علیہ وعلی آلہ آپ پر وصحبہ واتباعہ اور آپ کے خاندان پر اور جو آپ کی تابعداری کرے ان پر سلامتی اتارے۔ فیا ایھا الناس، لوگوں علیکم بتقوی اللہ، اللہ کا تقوی حاصل کرو، بها نجات العبد فی آخرتہ، اس لیے کہ اس میں آخرت کی نجات ہے۔ فی اول سورۃ الحج، سورۃ الحج کے یا ایھا الناس پہلی آیت ہے، ربکم اے لوگو ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اللہ سے ڈر جاؤ، یوم ترونها قیامت کا زلزلہ بہت عظیم چیز ہے۔ جب تم دیکھو گے کہ اس زلزلے کے نتیجے میں پیٹ والی عورت اپنا حمل گرا دے گی اور لوگ گرنے لگیں گے، وہ بے ہوش نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کے ڈر اور قیامت کے خوف سے وہ گر رہے ہوں گے۔ وترک المعاصی والسیئات، اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو، ذلك بأن الله هو الحق اس لیے وأنه يحيي الموتى کہ اللہ ہی سچا ہے، كل شيء قدير، اس کی ذات ہی سچی ہے آتية لا ريب فيها، اور بے شک اس نے قیامت کا دن مقرر کر دیا ہے جو قریب آنے والا ہے۔ إن أعظم استعداد للآخرة، سب سے بڑی کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ أعظم استعداد للآخرة آخرت کی کامیابی سب سے بڑی ہے توحید وعبادت اللہ وحدہ، ایک اللہ کو ماننا وترک دعاء غیرہ، اور شرک کو ترک کرنا، وكيف يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، اور اللہ کے علاوہ کوئی چیز نہ نقصان دے سکتی ہے نہ نفع دے سکتی ہے۔ ضره اقرب من نفعه، یاد رکھیے لبئس المولى ولبئس العشیر، وہی سب سے گناہگار ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی کو شریک کرتے ومن ہیں، یشرک باللہ جو اللہ کی جانب میں شرک کرتے فکأنما خر من السماء تو وہ ایسا ہے تخطفه الطیر، جیسے اس کو آسمان سے پھینک دیا جائے فی مکان سحیق، تو جانور اس کو چیر پھڑ کر کھا لیں یا ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر جائے۔ لیکن ایمان والے اللہ کو، الہ واحد، تمہارا رب ایک ہے، لہ اسلموا، بس اسی کے تابعدار بن جاؤ اور اسی کے لیے الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ایمان والے اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ والمقیم الصلاة یاد رکھو، ومما رزقناہم ينفقون، اور جو کچھ اللہ ان کو دیتا ہے مال تو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ دین الاسلام، دین اسلام، التوحید وشہادت ان لا الہ الا اللہ، دین اسلام شہادت لا الہ الا اللہ کا نام ہے، محمد رسول اللہ کا نام ہے، نماز کو قائم کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، رمضان کے روزے رکھنے ہیں اور بیت اللہ کا حج کرنا ہے۔ توصیت بالخوف من اللہ تعالی، یاد رکھو اللہ کا ڈر پیدا کرنا ولمن خاف سب سے بڑی مقام نیکی ہے ربہ جنتان، کہ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جائے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ على الاقدار المؤلمہ، یاد رکھیے، اللہ تعالی کتنا اطمینان رہتا ہے جب عید پر بنا منڈی گئے قربانی میں صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیتا ہوں۔ مع شکر اللہ علی نعمہ، ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ كذلك سخرناها لكم بے لعلكم شک تشکرون، ہم نے تمہارے لیے زمین کو مسخر کر دیا ہے تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، وللہ فی الخلق سنن کونیہ، اور اللہ نے اپنی مخلوق میں اپنی سنتیں پیدا کر دی ہیں۔ واستفید منها، ہاں،
قال الله تعالى اللہ ارشاد إن فرماتا ہے الله يدافع عن الذين آمنوا اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں کا دفاع کرتا ہے اور جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں وہ بڑے دور کے گمراہ ہیں بے شک اللہ سب سے بڑا طاقتور اور غالب ہے وہ بستی کہ جس نے نافرمانی کری تو اس کو ہم نے برباد کر دیا وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ اور وہ بستی جنہوں نے نافرمانی کری نبیوں کی اور وہ ظالم تھی وَلَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَى خَلِيلَهُ إِبْرَاهِيمَ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا مقام بتاتے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ اے ابراہیم لوگوں میں اعلان کر دو کہ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے آ جاؤ تاکہ وہ اس کے فائدے کو سوچیں اور فائدہ اٹھائیں یہ مخصوص دن ہے جس میں یہ عبادت کرنی ہے تاکہ وہ حاضر ہو جائیں اور دیکھ لیں اس حج کے فوائد کو قدم الحجاج من كل فج عميق آج دنیا سے حاجی لوگ سارے دنیا سے آ رہے ہیں حج کرنے کے لیے اور اللہ سے ثواب حاصل کرنے کے لیے اور اپنے گناہ معاف کرنے کے لیے اس بستی میں اس مقام میں جو بیت اللہ کا گھر ہے اور یاد رکھیے قریب اور دور کا آنے والے سارے کے سارے شریک ہیں اس نعمت کو حاصل کرنے میں توحید کو زندہ کرنے کے لیے اور توحید کو سمجھنے کے لیے اور توحید کو بتانے کے لیے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو نصیحت کی تھی کہ اعلان کر دو کہ اللہ کے گھر کی عبادت کے لیے آ جاؤ اور اللہ کی بندگی کے لیے آ جاؤ بس جو بھی آئے گا وہ یہاں پر سجدہ کرے گا رکوع کرے گا اللہ کی عبادت کرے گا من كل ما لا يتناسب مع مكانته ولا فسوق ولا جدال في الحج یاد رکھو حج میں کسی قسم کی بھی سیاسی بات یا لڑائی اور جھگڑا جائز نہیں ہے ہاں یہ صرف اللہ کی بندگی کا طریقہ ہے اور اللہ کے رسول کی تابعداری میں آنا ہے یہ حقیقت میں انسان کو ظاہر اور باطن میں پاک کر دیتی ہے ہاں اللہ ارشاد فرماتا ہے وہ لوگ جو اللہ کی عظمتوں کا اعتراف کرتے ہیں وہ یہ ان کے دلوں کے تقوی کی نشانی ہے مظاہر التعارف والتآلف اور حج والتعاون والتكافل بين اہل الاسلام حج مسلمانوں کے درمیان آپس میں اتفاق رائے اور محبت پیدا کرنے کا ایک بڑا ذریعہ ہے ہاں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں اور حج کے طریقے کو سمجھ کر اس سے فوائد حاصل کرتے ہیں والصدق في الأقوال بے شک قال الله تعالى حج کے موقع پر واجتنبوا قول الزور فرمایا کہ جھوٹ سے بچو في موقف عرفات اور موقف عرفات کے میدان میں الله بكم ملائكته وهو الموقف العظيم ملائکہ اور فرشتے تعجب کرتے ہیں کہ ساری زمین سے ساری دنیا سے آنے والے یہ لوگ ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں اللہ کی بندگی کے لیے بس تم اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرو اور اس میں ظہر اور عصر کی نماز اکٹھی قصر کے ساتھ پڑھی جاتی ہے یہاں تک کہ سورج غروب ہونے والا ہو تو پھر یہاں سے نکل کر من عرفات جب تم عرفات سے فارغ ہو جاؤ تو مشعر حرام کی طرف نکلو جس طرح کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے اور وہاں تم جا کر
तुम इबादत करो और रात में रहो دفع إلى منى اور صبح وہاں سے مینا کی طرف روانہ ہو جاؤ. أفيضوا من حيث أفاض الناس جس طرح لوگ نکلتے ہیں مینا کی طرف تم بھی مینا کی طرف نکلو. بے شک فرمى جمرة العقبة اور پھر جا کر سب سے حلق رأسه پہلے شیطان کو کنکر مارو ثم طاف اور بالبيت. اپنے بال کٹوا لو الله تعالى اور کپڑے اتار دو. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم بس تمہیں چاہیے وليطوفوا کہ بالبيت تم العتيق بتائی ہوئی شریعت کے مع مطابق الحرص على سنت کے السكينة مطابق والرفق آرام سے جاؤ, والبعد عن التدابر جلدی مت کرو, وتنفيذ تعليمات الجهات المنظمة اور اس ترتیب کو سمجھنے کے لیے تنظيمات التفويج نبی نے ومسار الحركة طریقہ بتا دیا. تحقيقا للمصلحة یہاں وتجنبا للضرر والفوضى کسی کو تکلیف نہ دو, للنفوس کسی کو دھکا مت دو, لأداء النسك کسی کو پریشان نہ کرو, يستحب الاكثار من ذكر الله اور اللہ کا ذکر کرتے رہو. فإذا قضيتم مناسككم جب تم پورے کر لو منسک کو, آج جس طرح تمہارے باپ دادا نے بھی حج کیا تھا يرمي الحاج الجمرات الثلاث اور ایام تشریق میں حاجی 7 کنکریاں مارے گا شیطان کو, إلى اليوم 13 یہاں تک کہ 13 ذی الحج تک یہ کارگزاری جاری رہے گی. واذكروا الله في ايام یاد کرو تم اللہ کو ان دنوں میں, في يومين فلا اثم عليه اور اگر کوئی 2 دنوں میں جلدی کر کے مکے چلے جائے تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اگر 3 دن تک وہ کنکریاں مارتے رہے تو یہی سنت ہے. وقبل السفر طواف الوداع فالله تعالى اور اپنے گھر وطن جانے سے پہلے طواف الوداع کرنا بھی سنت حج ہے. یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام اور تمہارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, ليكون الرسول شہیداً علیکم تاکہ نبی تمہارا گواہ بن جائے اس کاموں میں. فاقیموا الصلاة اور نمازوں کو قائم کرو اور زکاتیں دیتے رہو. هو مولاکم وہی تمہارا مالک ہے, وہی تمہارا بادشاہ ہے, وہی تمہارا پیدا کرنے والا ہے. وَإِنَّ مِنَ الْاعْتِصَامِ بِاللَّهِ اور اللہ کی المرء من دعاء ربه رضامندی حاصل کرنے کے لیے ان ایام میں اللہ سے دعائیں کرتے رہو, معافی مانگتے رہو. افضل الدعاء دعاء عرفہ, اللہ کے رسول فرمایا سب سے بڑی بہترین دعا دعائے عرفہ ہے, لا الہ الا اللہ, اور بہترین دعا لا الہ الا اللہ لہ الملک واشہد ان محمد رسول اللہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ امام ترمذی نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم, اور اللہ نے کہا ہے تم مجھے پکارو, میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں اور اس کا جواب دیتا ہوں اور تمہیں اس کا بدلہ دیتا ہوں. وقال تعالی ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مولا تو ہماری دنیا بھی اچھی کر دے, ہماری آخرت بھی اچھی کر دے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بتا دے. والله سريع الحساب, اور بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے. اللهم تقبل من الحجيج دعاء, اے اللہ تو ہمارے حاجیوں کی سب کی دعائیں قبول فرما لے, واغفر لهم ذنوبهم, ان کی مغفرت کر دے, ان کے گناہ معاف کر دے, اور وہ لوٹ جائیں اپنے گھروں کو ایمان کے ساتھ, سلامتی کے ساتھ, پاک صاف ہو کر. اللهم اصلح احوال اللہ اے اللہ سارے حاجیوں کے حالات کو بہتر فرما دے. اللهم اصلح احوال المسلمین, اے اللہ مسلمانوں کے احوال کو بہتر کر دے وتولى جميع شؤونهم, اور ان کی ساری ذمہ داریاں تو اٹھا لے اور دنیا اور آخرت کے سارے کام بنا دے. جميع شؤونهم, آمین. واصلح احوالهم الدینیہ, اور ان کے دنیا اور آخرت کے سارے کام سنوار دے. اللهم وفق خادم الحرمين اے اللہ تو الملك سلمان بن عبد العزيز, برکت دے دے ہمارے ملک کے بادشاہ سلمان بن عبد العزیز وولي عهده الامير, اور ان کے ولی عہد امیر بن سلمان, واجزهما اور خیر الجزاء, اور ان کو بہترین جزا بہترین بدلہ عطا فرما دے کہ انہوں نے حاجیوں کے لیے بڑی سہولتیں پیدا کی ہیں اور بہت زیادہ خرچ کیا ہے حاجیوں کی راحت کے لیے, حاجیوں کے سکون کے لیے, حاجیوں کو حج ادا کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ ان کو اپنی برکت سے نوازتا رہے. اللہ رحمت بھیج دے ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر.
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح میں چاہتی ہوں کہ یہ خوب ترقی کرے. الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ استووا استووا اعتدلوا استووا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سمع اللہ لمن حمده ربنا ولك الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صراط الذين أنعمت عليهم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. ولك الحمد كثيرا ولك الحمد. الله أكبر. 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 تحيات لله. تحيات لله. أشهد أن لا إله. أشهد أن لا إله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. قد قامت الصلاة. قد قامت الصلاة. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. اللهم بعد بيني وبين خطاياك اللهم نقني خطاياك ويوم الدرس اللهم اغفر خطايانا الثلج والبرد. سبحانك اللهم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين. إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم
الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 بسم الله. بسم الله الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. اللهم ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله चल मेरे लाल तेरी ड्रिंक भी हलाल मिल बैठने का इसमें गुला है कमाल डाउन द मेमोरी लेन चलता ही जा तू हेल्दी समाना है सर सबको बता तू इसको कर ले अभी खून चढ़ा ले एक घूंट पी के औरों को चखा तू أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحيات لله. تحيات لله. الصلاة والسلام علينا. أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد. ربنا آتنا من كل حسنة وحسنة وقنا عذاب النار. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
اس وقت آپ کو ہم براہ راست مناظر دکھا رہے تھے. آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے نمازیں ادا کی گئی ہیں. مسجد نمرہ میں نماز ظہر اور عصر کی ایک ساتھ ادائیگی کا سلسلہ کیا گیا ہے. ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ موجود ہیں, ان سے مزید بات کو کنٹینیو کریں گے. سلفی صاحب, آپ سے جانیں گے کہ وقوف عرفہ تو ہو گیا ہے, سب سے اہم رکن سمجھا جاتا ہے. عرفات میں وقوف, دعا, ذکر اور خطبہ حج بھی ہو چکا ہے. تو اب مزدلفہ کا قیام جو ہے اس کی اہمیت پر روشنی آپ سے ہم چاہیں گے کہ آپ ڈالیں اس کے اوپر. تو مزدلفہ کے حوالے سے بتائیے گا. برادران اسلام, آج حج کا خطبہ آپ نے سماعت فرمایا اور آپ نے مشاہدہ فرمایا کہ اللہ نے ارکان اسلام خمسہ میں سے حج کی عبادت کو جو ہم پر واجب کی گئی ہے اس کے مظاہر میں یہ اتنا بڑا سبق ہے اور درس ہے کہ یہ دین اجتماعیت ہے, دین محبت ہے. ساری دنیا کا انسان, ساری دنیا کا مسلمان اپنے سارے لباس اور اپنی زبان اور اپنا رویہ چھوڑ کر صرف ایک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ایک نعرہ لگا کر, ایک طریقہ اختیار کر کے, ایک عبادت کی طرف آ کر اس بندگی میں شامل ہوتا ہے. تو یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ اللہ نے ہمارے دین کو اجتماعیت کا, محبت کا درس دینے والا دین بنایا ہے اور ہمیں یہ بتایا ہے کہ ساری دنیا کے انسانیت کو دعوت دو کہ ایک اللہ کی بندگی میں آ جاؤ, ایک نبی کی تابعداری میں آ جاؤ, ایک دین اختیار کر لو جس کا نام اسلام ہے. لہذا اس اجتماعیت کے نتیجے میں ساری دنیا سے اختلافات ختم ہو جائیں گے اور انسانیت آپس میں میل و محبت سے رہے گی اور جنگ و جدال کے سارے طریقے مٹ جائیں گے. لہذا حج اجتماعیت کا نام بھی ہے, محبت کا نام بھی ہے اور ایک دوسرے سے پیار کرنے کا نام بھی ہے اور ساری دنیا کو یہ سبق دینے کا نام بھی ہے کہ انسانوں مل کر رہو, محبت سے رہو, ایک دوسرے کا حق ادا کرو. اور اسلام جو طریقہ بتاتا ہے وہ طریقہ سب سے اچھا ہے, لہذا اس طریقے کو اپنا لو. ہمیں بحیثیت مسلمان یہ سبق حج سے ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک نے ساری دنیا کے مسلمانوں کو ایک رنگ, ایک نسل, ایک لباس, ایک زبان, ایک نعرہ دے کر حج کے اندر شامل کیا, یہ بتانے کے لیے کہ دنیا کا مسلمان کہیں کا بھی ہو, کسی زبان کا ہو, کسی نسل کا ہو, کسی صوبے کا ہو, کسی ملک کا ہو, لیکن وہ یہاں آ کر ایک نعرہ لگاتا ہے, ایک لبیک کہتا ہے, ایک لباس پہنتا ہے, ایک طریقہ عبادت اختیار کرتا ہے, یہ بتانے کے لیے کہ ہم اللہ کی بندگی میں ایک ہے, نبی کی اطاعت میں ایک ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم حج سے یہ سبق حاصل کریں کہ اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک نے ہمیں مسلمان بنا کر ساری دنیا کا رہبر بنایا ہے اور ساری دنیا کو سبق سکھانے کے لیے ہمیں سیمپل بنایا ہے کہ تم مسلمان اس دنیا کو پکارو, بلاؤ اور ایک اللہ کی بندگی میں لے کر آؤ, ایک نبی کی تابعداری میں لے کر آؤ اور ایک طریقہ دین اختیار کرو جس کا نام اسلام ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو سچا مسلمان بنا کر ساری دنیا کی رہبری کا پیغام اور عمل اور ساری دنیا کی رہنمائی کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقنا الا باللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آمین آمین. بالکل امید ہم ظاہر کرتے ہیں کہ اس خصوصی نشریات کو جو ہے آپ نے ملاحظہ کیا ہے, آپ کے دلوں میں حج کی عظمت, اس کے پیغام, اس کی روحانی کیفیت کو مزید اجاگر کرنے میں ہم کامیاب یقیناً ہو چکے ہوں گے. اللہ تعالیٰ تمام حجاج کرام کے حج کو قبول فرمائے, ان کی بات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہمیں بھی اس مقدس فریضے کی برکات میں حصہ عطا فرمائے. پروگرام کے اختتام پر ہم اپنے مہمان خصوصی حافظ محمد سلفی صاحب کو اور تمام ناظرین کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہیں گے کہ آپ نے اس بابرکت نشریات میں ہمارا ساتھ دیا, ہمارے ساتھ شرکت فرمائی. بہت شکریہ. اللہ حافظ.